نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منبر پر بیٹھ کر کن دنوں جن دنوں حضور کے وصال ظاہری کے دل قریب تھے، تیز بخار تھا، منبر پر بیٹھ کر کریم محبوب نے فرمایا تھا، لوگوں، رب نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو دنیا میں رہے اور چاہے تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اس بندے نے جانے کا ارادہ کر لیا۔ حضور فرماتے ہیں میں تمہارے بیچ رہا ہوں، اگر میری وجہ سے تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے سکتے۔ یہ اس طرح کی دعوت نہیں تھی نا جس طرح کی ہم دیتے ہیں۔ حضور کے لیے تو کسی نے گمان بھی کیا تو گنہگار ہوگا، مجرم ہوگا، لیکن ایک صحابی حضرت عکاشہ بن محصن اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جنگ کے موقع پر آپ نے مجھے درہ مارا تھا، میں نے بدلہ لینا ہے۔ تو حضور نے فرمایا درہ منگایا جائے۔ حضرت بلال گئے سیدہ فاطمہ کے گھر درہ لینے۔ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، بلال درہ اور اس کیفیت میں؟ تو کہا اماں جی یہ معاملہ ہے، بی بی صاحبہ یہ مسئلہ ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے دونوں شہزادے ساتھ بھیجے، کہنے لگی عکاشہ سے کہنا میرے پتر دونوں حاضر ہیں، 100 درہ مارے، لیکن حضور کی طبیعت صحیح نہیں ہے، ان کے قریب نہ جائے کوئی۔ وہ درہ آیا تو حضرت حسنین کریمین بھی ساتھ تھے۔ حضور نے دیکھا شہزادوں کو تو بات سمجھ گئے فاطمہ نے کیوں بھیجا، تو محبوب کریم نے بٹھا دیا، فرمایا عکاشہ یہ لو نا اور بدلہ لو۔ جناب عکاشہ درہ لے کے آگے بڑھے تو ہر صحابی کی آنکھوں میں آنسو آئے، ہر صحابی قریب آ کے کہا حضور کمر سے کپڑا ہٹائیے، میری پشت، اس وقت اس پہ کپڑا نہیں تھا، ننگی تھی جب درہ لگا تھا۔ حضور نے کپڑا ہٹایا تو جناب عکاشہ نے درہ دور پھینکا اور حضور کی کمر مبارک کو چومنا شروع کر دیا۔ دیر تک چومتے رہے اور پھر کہنے لگے حضور یہ آج میرا ہی مقدر تھا، اللہ نے مجھے یہ موقع دینا تھا، کس نے آپ سے بدلہ لینا تھا، یہ تو ایک موقع بنایا تھا حضور کے قریب جانے کا۔ تو حضور نے فرمایا جس نے جنتی کی زیارت کرنی ہو میرے عکاشہ کی کریے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، بخاری مسلم دونوں میں حدیث، حضرت عمر نے انہیں کوفے کا گورنر بنایا تھا، حاکم بنایا تھا۔ کچھ لوگ حسد کی وجہ سے نیک لوگوں پر تنقید کرتے، اپنے ذاتی حسد کی وجہ سے اللہ کے بندوں کو ستاتے، پھبتیاں کستے ہیں، زبانیں کھولتے، اور آپ فرماتے ہیں جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اعلان جنگ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو حاکم بنایا کوفے کا۔ تو کچھ لوگوں نے شکایتیں کی تو حضرت عمر نے کہا جاؤ پتہ کرو جا کے، معلومات کی تو ہر بندہ کہنے لگا اتنا اعلیٰ تو بندہ ہو ہی نہیں سکتا جتنے حضرت سعد بن ابی وقاص۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، صرف ایک، وہ کہنے لگا نہ تو یہ جہاد میں جاتے ہیں، نہ مال غنیمت صحیح تقسیم کرتے، نہ یہ عدل و انصاف کرتے۔ 3 شکایتیں اس نے لگائیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص چونکہ زندگی ساری محنت کی تھی، جہاد کیا تھا، ساری زندگی انصاف میں گزاری تھی، دل ٹوٹ گیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مالک اگر یہ ریاکاری کے لیے کہہ رہا ہے نا، یہ باتیں جھوٹ بول رہا ہے، تو پھر اس نے 3 الزام لگائے ہیں، تو میں 3 دعائیں کرتا ہوں اس بندے کی عمر لمبی کر دے، اس کا فاقہ بڑھا دے، اور اسے فتنوں میں مبتلا کرنا میرے مالک۔ یہ دعا نکلی حضرت سعد بن ابی وقاص کی زبان سے۔ صحابہ اور تابعین فرماتے ہیں وہ بندہ اتنا بوڑھا ہو گیا، حضرت سعد بن ابی وقاص تو وصال کر گئے، بڑی شان سے دنیا سے ہے، لیکن وہ اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اس کی بھویں جھک گئی تھی، اور فاقے کا یہ عالم تھا کہ فاقہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا، اور فتنوں کا یہ حال تھا کہ بڑھاپے میں بھی معاذ اللہ چوکوں میں کھڑی عورتوں کو چھیڑ دیتا تھا، اور لوگ جوتے مارتے، تکلیف دیتے، پاس کیوں نہیں آتا، تجھے شرم کیوں نہیں آتی؟ تو کہتا تھا لوگوں میں کیا کروں، مجھے حضرت سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگ گئی، میں نے ان کو ستایا، دل توڑا، اذیت دی۔ یہ یاد رکھنا زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے، یہاں بھی زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی، یاد رکھنا، ذرا احتیاط سے منہ کھولنا کسی کے بارے میں، اللہ کے بندوں کے بارے میں اپنی زبانیں ذرا احتیاط سے کھولنا، ذرا خیال کرنا، کسی غریب کے بارے میں جملے سوچ کر بولنا،
کسی کمزور کا مذاق اڑانا تو معاذ اللہ ذرا ہوش کرنا، اللہ سے ڈر کے بات کرنا، اس لیے کہ بڑی جلدی انصاف کا وقت آنے والا، بڑی جلدی حالات بدلنے والے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ لوگوں کے درمیان دن بدل دیا کرتا ہے، پھر لوگوں کو جگہ نہیں ملتی چھپنے کی، روک چھپا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا 4 رکعتوں والی نماز پڑھائی تو 2 رکعتوں پہ سلام بھیج دیے، صحابہ خاموش ہے سارے، چپ، ہم نہیں بولتے۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت ذوالیدین رضی اللہ، ان کے ہاتھ ذرا لمبے تھے، پھر ایک دن حضور نے فرمایا یا ذوالیدین، اور لمبے ہاتھوں والے ہیں۔ پھر پوچھتا آپ کا نام کیا ہے، تو کہتے نام وہی ہے جو نبی پاک نے رکھ دیا، 2 ہاتھوں والے نام پڑ گیا۔ باقی سارے لوگ خاموش بیٹھے، کوئی نہیں بولا، کہ ذرا سادے آدمی تھے بولے، لیکن بڑے ادب اداب کا خیال رکھ کے بولے، اٹھے، بات ساری اللہ کریم پہ ڈال دی، کہنے لگے یا رسول اللہ، میری اللہ نے نماز چھوٹی کر دی ہے یا اللہ نے آپ کو بلا دی ہے؟ اللہ نے نماز چھوٹی کر دی ہے یا آپ کو بلا دی ہے؟ حضور فرمانے لگے کیا ہو گیا ہے؟ حضور مجھے لگتا ہے آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کیوں بھی ابو بکر کتنی پڑھائی ہیں؟ عرض کی حضور مجھے کوئی نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، میں تو پڑھنے آیا ہوں، کو رکھتے ہیں کتنی تھوڑی ہے، جتنی پڑھاؤ گے چپ کر کے پڑھ لیں گے۔ حضور نے فرمایا سورہ فاتحہ میں شفا ہے، اس میں کرم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نا مرض وصال تک دیکھا ہے، حضور کے وصال تک۔ پھر حضور قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں پڑھ کے سورت فلق اور ناس اپنے ہاتھوں پہ پھونکتے تھے، پھر جسم پہ ملتے تھے۔ قرآن پاک میں شفا ہے۔ اب تو لوگوں نے دم درود کو نا اس کو بڑا ہلکا سا کام سمجھ لیا، ویسے بھی یہ عاملوں کے ہتھے چڑھ گیا، ملنگوں کے ہتھے چڑھ گیا، کاروبار بن گیا، تجارت بن گئی، ورنہ قرآن پاک کی آیات پڑھی جائیں تو حضور نے فرمایا سورہ فاتحہ میں شفا ہے، اس میں کرم ہے۔ یہ چیزیں جو بڑی ہمارے لیے سود مند تھی، فائدہ مند تھی، ہم چھوڑ گئے۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، سنیے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بخاری میں موجود ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر پہ تھے، واپس آ رہے تھے، ایک جگہ رات کو قیام کیا، سونا تھا، بستی تھی، بستی کے لوگوں نے نہ کھانا پوچھا نہ پانی پوچھا، کوئی ضیافت نہیں کی۔ آدھی رات کا وقت آیا تو ایک بندہ دوڑا دوڑا آیا، کہنے لگا ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، تم میں سے کوئی بندہ دم درود کر لیتا ہے؟ تو ایک صحابی کہنے لگے کر تو لیتے ہیں، پر تم نے چونکہ ہمیں کھانا پانی تک نہیں پوچھا، تم اگر دم کراؤ گے تو مفت نہیں کریں گے۔ بخاری پڑھ رہا ہوں، پیسے لگیں گے۔ کتنے پیسے؟ بکریوں کا ایک ریوڑ پورا۔ شارحین نے لکھا ہے 40 بکریاں، کنے دما دیاں؟ اور بھائی اس سے کوئی بندہ جواز نہ لے کہ پیسے لینے جائز ہیں، اس سے جواز نہ حاصل کرے۔ اب بات کو سمجھنے، پس منظر کیا ہے؟ پانی تک نہیں تم نے پوچھا۔ کچھ لوگوں کا علاج ہوتا ہے، انہوں نے کہا پیسے لیں گے دم کر دیں گے۔ صحابی نے کہا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ چونکہ تنگ تھے، بچھو کاٹ کیا، اور سردار کو کہا چل تو صحیح نا۔ وہ صحابی گئے، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اور حدیث بخاری سے میں آپ کو دکھاؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں دم کدھر سے آ گیا؟ بخاری پڑھ رہا ہوں، صحیح بخاری۔ شفا تو اللہ نے دینی ہے نا، رب کریم نے شفا دے دی۔ بکریاں لے لیں، آ گئے جہاں آرام کر رہے تھے اس جگہ، صحابہ میں اختلاف ہو گیا، کچھ کہنے لگے بکریاں لینی چاہیے تھی، کچھ کہنے لگے نہیں لینی چاہیے تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر ہم نے فیصلہ کیا چپ کر کے سو جاؤ، صبح حضور کی بارگاہ میں جائیں گے۔ اگر کریم نے کہا لینی چاہیے تھی پھر تو موج بن گئی، اور اگر کہا نہیں لینی چاہیے تھی تو بکریاں ہانک کے واپس کر دیں گے۔ مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں صبح گئے حضور کی بارگاہ میں، جا کے مسئلہ عرض کیا، یا رسول اللہ انہوں نے بھی پانی کوئی نہیں پوچھا تھا، ہم نے بھی کہا دم کریں گے تو پیسے لیں گے، تو ہم نے یہ بکریاں لی ہیں۔ شارحین لکھتے ہیں 40 تھی شاید۔ یا رسول اللہ اب کیا کریں؟ حضور مسکرانے لگے، جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اور ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ حضور مسکرانے لگے اور مسکرا کے پوچھا اچھا پڑھا کیا تھا؟ یا رسول اللہ سورہ فاتحہ۔ فرمایا سکھائی کس نے تھی؟ کہ یا رسول اللہ آپ نے۔ فرمایا پھر آدھی بکریاں میری ہیں آدھی تمہاری ہیں۔
پر میرا حصہ نکالو نا۔ امام حسین 10 ساڑھے 10 سال عمر تھی، بچے تھے، مسجد میں آئے، حضرت عمر خطبہ دے رہے، امام حسین آئے تو جناب عمر کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہنے لگی عمر نیچے اترو، میرے نانا کا منبر ہے۔ حضرت علی کہنے لگے حسین یہ کیا کہہ رہے ہو، بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے علی آپ نہ بیچ میں ہیں، یہ میرا اور حسین کا معاملہ ہے، آپ نہیں بیچ میں ہیں، آپ ہٹ جائیں، میرا اور حسین کا مسئلہ ہے۔ کیا کہا بیٹے؟ کہا عمر اترو، میرے نانا کا منبر ہے۔ اتنا بڑا آدمی جسے کیسر و کسرا ہلا نہ سکے، جو درہ مارے تو زمین کا زلزلہ رک جائے، جو سورج کو حکم دے تو سورج چہرہ بدل جائے، وہ شخص جو دریا کو خط لکھے تو خشک دریا بہنے لگے، عمر اترو میرے نانا کا منبر ہے۔ فاروق اعظم زمین پہ اتر آئے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو، کہنے لگے حسین میں اتر گیا ہوں، اتر، منبر تو تیرا ہے یا تیرے نانا کا؟ ختم ہو گئی بات۔ تو حضرت امام حسین کہنے لگے جا کے اپنے نانے کے منبر دے دائے۔ وہ فاروق اعظم کی چیخ ہی نکل گئی۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا تھا قرآن پاک کبھی پرانا نہیں ہوگا، جب بھی پڑھو گے نیا مزہ ہی آئے گا، نیا سرور ہی آئے گا، نئی کیف۔ بڑے بڑے کٹر کافر قرآن پاک سنتے تھے نا۔ ایک دن عتبہ کہنے لگا ابو جہل سے اور دیگر لوگوں سے کہ بڑی ہو گئی لڑائی، بڑی ہو گئی بحث، اس طرح کرتا ہوں میں جا کے نا تو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ، میں جا کے بات کرتا ہوں حضور سے۔ عتبہ آ گیا، کہنے لگا میں مذاکرات کرتا ہوں۔ صاحب نے کہا چل تو سیانہ آدمی ہے، سمجھدار ہے، چلا جا، جا کے نا تو وہی باتیں جو وہ ہمیشہ کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام سے کہنے لگا ہم سارے آپس میں ہیں، برادری ہے، قبیلہ ہے، ایک شہر ہے، پھر بھی لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں، جو آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ الگ ہو گئے، جو ہمارے معاذ اللہ طریقے پہ ہیں وہ الگ ہیں، تو کچھ بات چیت نہ کر لیں بیٹھ کے؟ تو حضور نے فرمایا کرو نا۔ کہنے لگا اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم دیتے ہیں، اور اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو معاذ اللہ ہم دیتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں ہم کرتے ہیں، کسی طرح کا بھی آپ کا مطالبہ ہے تو ہم پورا کرنے کو تیار ہیں، تو آپ بتا دیں ہم وہ کر دیتے ہیں۔ وہ بڑی اس نے لمبی چوڑی تقریر کی، جتنی آفرے گنا سکتا تھا گنوائیں، کریم خاموش رہے۔ جب اس کی بات پوری ہو گئی تو حضور فرمانے لگے میں بھی کچھ بولوں؟ کہنے لگا بولیں۔ میرے نبی پاک نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، چند آیتیں پڑھی، کھڑا تھا بیٹھ گیا، پھر اٹھ پڑا، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر آتا ہے۔ حضور نے تلاوت ختم کی، کہا کوئی بات کرنی ہے؟ کہنے لگا نہیں مجھے اجازت دے دو۔ واپس گیا، جب گیا نا تو ابو جہل دور سے دیکھ کے کہنے لگا جو گیا تھا وہ تو عتبہ تھا، اور یہ جو آ رہا ہے یہ کوئی اور ہے، یہ کوئی اور ہے، یہ وہ نہیں ہے جو گیا تھا۔ واپس آیا تو کہا کیا طے ہوا؟ کہنے لگا یار طے کیا کرنا ہے، میں نے شاعر بھی دیکھے، کاہن بھی دیکھے، جادوگر بھی دیکھے، میں نے زمانہ گھوما ہے، اور جو قرآن وہ پڑھتے ہیں وہ بندے کا کلام نہیں، وہ رب کریم کا ہی کلام ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، تم نہیں مقابلہ کر سکتے، تم باہر آ جاؤ، وہ تمہارے پاس کی بات نہیں۔ تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان منہ نہیں، بلکہ جسم میں جان ہی، اور کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، میرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، میں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔